سے اللہ کے رسول اور ان کی فیملی گزری تھی. کہیں کوئی کھانا نہیں. آپ نے فرمایا اپنے صحابہ میں کوئی شخص ایسا ہے جو آج کی شب اس کو مہمان بنا لے؟ ایک شخص اٹھا. ان کا اللہ کے رسول میں ان کو اپنا مہمان بناتا ہوں. وہ شخص گھر لے گیا, بیگم سے کہا بیگم اللہ کے رسول کا ایک مہمان آیا ہے, آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک مہمان ہمارے گھر فروخت ہوا ہے, ہمارے گھر ٹھہرا ہے, کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہا نہیں, کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. بچہ جو کھاتا ہے اس کے لیے ایک روٹی رکھی ہوئی. کہا وہ مہمان کو پیش کر دو. تو ان کا بچہ کیا کھائے گا؟ اور پھر مہمان تنہا تو نہیں کھائے گا, مہمان کے ساتھ میزبان بھی تو کھائے گا. وہ نہیں سوچے گا کیا زہر تو نہیں کھلا رہے ہیں ہمیں, مار تو نہیں دیں گے ہمیں. ان کا ایک ترکیب ہے, تم کھانا لگاؤ, ایک آدمی کا کھانا, بچے کا کھانا مہمان کو کھلا دیں گے, چراغ درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا, میں اپنا منہ چلاتا رہوں گا, دانت بجاتا رہوں گا, ہاتھ ہلاتا رہوں گا, مہمان سمجھیں گے میزبان بھی کھا لیتا ہے اور مہمان اپنا کھانا کھا لے گا. ترکیب کامیاب ہوئی. میاں بیوی فاقے سے رہے, بچہ فاقے سے سو گیا, لیکن آنے والا مہمان اس نے وہ کھانا کھا لیا, چراغ گل کر دیا, حرکتیں ہوتی رہیں کہ جیسے ہم کھانا کھا رہے ہوں. اس کردار کو اگر تم تلاش کرو گے میرے بھائیو دنیا میں چراغ لے کر کے, تو یہ کیریکٹر نہیں ملے گا دنیا میں. یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے پاس یہ کیریکٹر ہے. وہ مہمان رشتہ دار نہیں تھا, باہر سے ایک آیا ہوا اجنبی مہمان اللہ کے رسول کے پاس آیا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ, ہماری سوسائٹی, ہماری تہذیب, ہمارا دین, ہمارا کلچر, ہمارا ریلیجن یہ ہے. بھوکے رہ گئے, کھانا کھلا دیا مہمان. اور میں آپ سے اور عرض کرتا ہوں, ابھی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت تھا, مرض الوفات میں تھے آپ. اور راوی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی آپ کی زرہ مبارک ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی, جو آپ نے 20 ساغ کھجور یا جو کے بدلے آپ نے رکھوائی تھی. اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. آپ کے ہاں 9 بیگمات تھیں. جس وقت آپ کا وصال ہو رہا تھا, 6 دینار آپ کے گھر میں رکھے ہوئے تھے. 6 دینار, $6 کہہ لیجئے, 6 ریال کہہ لیجئے, جو بھی اس کی قیمت آج کے زمانے میں آپ لگا سکتے ہیں وہ لگائیے. سوچئے ازواج مطہرات کے یہاں فاقے ہیں, سوچئے ذبح مبارک ایک یہودی کے یہاں گروی رکھی ہوئی ہے, گھر میں 6 دینار موجود ہے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا حضرت عائشہ آپ کے گھر میں کتنے پیسے ہیں؟ ان کا حضور کل 6 دینار رکھے ہوئے ہیں. فرمایا عائشہ جائیے اسے صدقہ کر دیجیے. حضرت عائشہ چلی گئیں اور کاموں میں مشغول ہو گئیں. دوبارہ پھر بلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا عائشہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ کے گھر میں جو 6 دینار ہیں انہیں صدقہ کر دیا, آپ نے کیا نہیں؟ کہا میں بھول گئی, میں ابھی کرتی ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ محمد اپنے رب سے اس حال میں نہیں ملنا چاہتا کہ اس کے گھر میں 6 دینار موجود ہوں اور اس کے معاشرے میں لوگ بھوکے ہوں. دنیا میں بہت سی تحریکیں چلی ہیں, انقلابات آئے ہیں, ریولوشنز آئے ہیں. سوشلزم کا ریولوشن آیا, کمیونزم کا ریولوشن آیا. لوگوں کو برابری کا سلوک کرو, لوگوں کو دو. لیکن جو لوگ یہ تحریک چلانے والے تھے, انقلاب کے بعد ان کے گھر سونے چاندی سے بھر گئے. جب بھی تحریک چلتی ہے اور تحریک کامیاب ہوتی ہے, جب بھی انقلاب آتا ہے اور حکومت اور اقتدار پر انقلابی آ جاتے ہیں, تو ان کے گھر, ان کی کوٹھیاں, ان کی جیبیں سونے چاندی سے بھر جاتی ہیں. دنیا میں اگر استثناء ہے, اگر ایکسیپشن ہے, تو دیٹ از دی اونلی ایکسیپشن آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک استثناء ہے کہ آپ انقلاب سے پہلے جیسے خالی جیب رہے, انقلاب کے بعد بھی مرتے وقت بھی خالی ہاتھ دنیا سے چلے گئے. اگر کوئی کیریکٹر ہے, اگر کوئی مورل ہے, اگر کوئی ماڈل ہے, تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کا علاج نہ تو کیپٹلزم کے پاس ہے, اس دنیا کے مسائل کا علاج نہ تو سوشلزم کے پاس ہے,
نہ اس کا علاج کمیونزم کے پاس ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے نہ جانے کتنی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے پاس ایک روشن چراغ تھا لیکن یہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی لیکن یہ رسیوں کو دیکھ دیکھ کر کے ڈرتے رہے۔ اٹھیے، سمجھیے اپنی قیمت کو، پہچانیے اپنے نبی کے کیریکٹر کو اور عام کیجئے اس کو دنیا کے اندر کہ کیا انقلاب دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی جس میں صدقے کا، جس میں لوگوں پر خرچ کرنے کا حکم تھا، تو جانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور غلاموں کو خرید کر کے آزاد کر دیتے تھے۔ غلام اور اس میں بھی کمزور۔ ان کے والد قحافہ نے پوچھا، ابوبکر تم کیا کرتے ہو جی؟ غلام خرید کے آزاد کرتے ہو، اور غلاموں میں بھی مضبوط غلاموں میں نہیں کہ آزاد ہو جائیں تو تمہارے کسی کام آئیں کسی دن، تمہاری کسی مصیبت میں پڑو گے، طاقتور ہوں گے، تمہاری مدد کو آ جائیں گے، لیکن یہ کمزور بیمار غلام، ان کو آزاد کرتے ہو، یہ کیا کریں گے؟ فرمایا میں اسی لیے ان کمزور غلاموں کو آزاد کرتا ہوں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، نہ اس لیے آزاد کرتا ہوں کہ وہ میرے کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اما من تقا واما من آتا واتقا وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، جس نے صدقہ کیا، جس نے دیا، جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈرا، ہم اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دیں گے، راستہ آسان کر دیں گے۔ آپ حضرات نے سفر کیا ہے مدینہ منورہ کا، حرمین شریفین گئے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اگر نہ گئے ہوں تو اللہ آپ سب کو حج کرا دے، عمرہ کرا دے، اور اگر گئے ہوں تو ایک غریب کا منظر دیکھا ہوگا۔ مدینہ منورہ کے اس گیٹ پہ جہاں اب عورتوں کے نماز کا انتظام ہے، اس گیٹ کے سامنے ایک کنواں تھا پہلے، اس کی تھوڑی سی علامت ہے، وہ حضرت ابو طلحہ انصاری کا باغ تھا ایک زمانے میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انفاق کے لیے اکسایا اور کہا خراب مال، گھٹیا مال اللہ کے راہ میں مت دو، غریبوں ناداروں پر خرچ کرو، تو اچھا مال خرچ کرو تاکہ جنت میں اچھی جگہ پاؤ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کے ہاں نیکی کا مقام اس وقت پاؤ گے جب اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنا پورا باغ اللہ کے راہ میں نثار کر دیا، صدقہ کر دیا، اور خود اس کے دربان بن کے بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، مالک صدقہ کر دیتا ہے اور دربان اور غلام بننا قبول کر لیتا ہے اس باغ کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح امر کیا، اس طرح زندہ رکھا کہ جو بھی ہاتھ جاجی آتا ہے اس کنویں کو باغ کے دیکھتا ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ دوستو، کھا پی کر کے آدمی زندہ نہیں رہتا، بلڈنگیں بنا کے آدمی زندہ نہیں رہتا، آدمی زندہ رہتا ہے کردار سے، آدمی زندہ رہتا ہے اس قوت سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو عطا کی۔ دنیا میں قارون مٹ گئے، حامان مٹ گئے، نمرود مٹ گئے، مالدار مٹ گئے، زردار مٹ گئے، سردار مٹ گئے، زمیندار مٹ گئے، باقی رہنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسانیت کے لیے کچھ کام کیا اور دنیا سے چلے گئے۔ تو فرمایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وَكَانَ أَجْوَدُ النَّاسِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لوگوں پہ خرچ کرنے والے اور سخاوت کرنے والے تھے۔ امام بخاری نے کتاب و فضائل القرآن میں ایک روایت بیان کی، اور روایت یہ بیان کی ہے کہ یوں تو پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے گزرتی تھی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، وَكَانَ مِنْ أَجْوَدِ النَّاسِ مِنْ رِيحِ الْمُرْسَلَةِ، کہ رمضان کے مہینے میں آپ اتنے سخی ہو جاتے تھے کہ جیسے تیز رفتار ہوا ہوتی ہے، طوفانی ہوا ہوتی ہے، اس طرح جو کچھ آپ کے پاس آتا تھا لوگوں میں خرچ کر دیتے تھے۔ طوفانی ہوا ہوتی ہے، اس طرح جو کچھ آپ کے پاس آتا تھا لوگوں میں خرچ کر دیتے تھے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں۔ جن لوگوں نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا ہے،